میں یہ ڈسٹلیشن پاکستان کو ہر جگہ میں نے اپنی وسعت میں نے اس کو فروغ دیا ہے۔ مینٹور جو تھے نذیر صابر صاحب تھے، ان کی وجہ سے جو ہے میں اس میں آیا ہوں۔ دنیا میں کہیں بھی اس طرح کا ٹورزم نہیں ہے کہ آپ کسی ایسا بلٹ پروف گاڑی میں ان کو پھرائیں اور آپ پیچھے درجنوں جو ہے ایک پولیس والے گنز لے کے ان کے پیچھے پھرے، بڑے بڑے سٹوری بلڈنگ بنا رہے ہیں اور اس میں کلرز لگا کے پورے اس کو ارد گرد کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو خراب کر رہے ہیں۔ چیز ہمیں گورنمنٹ کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں خود بھی کچھ کام کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور سے کسی کو آپ مار کے یا کسی کو اس طرح نہیں ہو سکتا، ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے۔ تو میرا نام اکرام بیگ ہے، میں گلگت بلتستان ٹور آپریٹر ایسوسیشن کا میں پریزیڈنٹ بھی ہوں پچھلے کوئی 10-12 سال سے، اور میں اپنا ایک ٹور کمپنی بھی چلا رہا ہوں ایڈونچر سینٹر پاکستان کے نام سے، میں 94 سے پچھلے 35 سال سے۔ تو ویسے تو میں اس پاکستان ٹورزم انڈسٹری سے میری وابستگی جو ہے پچھلے 40 سال سے ہے۔ جو آپ نے پاکستان ٹورزم نیوز PTN جو آپ نے لانچ کیا ہے، آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو میں مبارکبادی دینا چاہتا ہوں، اور اس کی بہت اہم ضرورت تھی یہاں گلگت بلتستان میں بالخصوص، کہ یہاں پہ جو ٹورزم ہے، یہاں ہمارے جو ہے گلگت بلتستان کی ٹورزم، اور بالخصوص یہاں پہ جو ٹورسٹ آتے ہیں، یہاں کی ایکٹیویٹیز، یہاں کیا ہو رہا ہے، اور یہاں پھر ٹورزم کے بارے میں آپ اجاگر کریں گے۔ میں یہ ڈسٹلیشن پاکستان کو ہر جگہ میں نے اپنی وسعت میں نے اس کو فروغ دیا ہے، اور جہاں بھی میں کہتا ہوں پاکستان کے پاس پوٹینشل ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنے نیچرل ریسورسز اور اتنا پوٹینشل ہے ٹورزم کا، ڈیزرٹس ہیں، ماؤنٹنز، ہائیسٹ ماؤنٹنز ہیں، گلیشیئرز ہیں، اور سب سے زیادہ ہمارے پاس ہیریٹیج ہیں، 5000 سال پرانا ہیریٹیج ہمارے پاس، انڈس سویلائزیشن ہے، آپ کا ریلیجس ٹورزم ہے، بدھزم، تو بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پہ، صرف یہاں پہ اس کو ایکسپلور کرنے کی بات ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی جو چینل ہے اس کو اجاگر کرے گی، اور آئندہ آنے والے سالوں میں جو ہمارے ہڈن جو یہاں ٹریجرز ہے اس کو بھی ٹورزم کے لحاظ سے اس کو آپ چینل پہ اجاگر کریں گے، اور یہ ایک بہت اچھا ٹورزم شعبہ ہے۔ میں کہتا ہوں جو ہمارے نوجوان لکھے پڑھے لوگ ہیں، اور قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اس کی ایک فیکلٹی بھی ہے، اور ٹورزم کے طرف لوگوں کو آنا چاہیے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جو ہے، آپ دیکھیں نیپال میں تو سارا ان کی جو اکنومی ہے وہ ٹورزم پہ منحصر ہے، تو نیپال سے زیادہ ہمارے پاس پوٹینشل ہے، انڈیا سے زیادہ ہمارے پاس، سری لنکا سے زیادہ ہمارے پاس پوٹینشل ہے۔ اگر اس میں ہماری ہیومن ریسورس ڈیولپ ہو جائے تو انشاءاللہ جو ہے آئندہ سالوں میں پاکستان جو ہے صرف ٹورزم سے ہی کما کے جو ہے نا اپنے وسائل کو بھرپور کر لا سکتی ہے۔ ابھی جو موجودہ گورنمنٹ نے 126 ممالک کے لیے جو ویزے انہوں نے فری کیے ہیں، اور آن ارائیول ویزے دینے کے لیے انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس کا ہم جو ہے نا بہت ہم اپریشیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو۔ اس سے پاکستان کی ٹورزم کو بہت بوسٹ ملے گی۔ تو جہاں گلگت بلتستان کا تعلق ہے وہاں پر ہمارے جو ہے ایڈونچر ٹورزم ہے، یہاں پہ ٹریکنگ ہے، اچھا جی، ماؤنٹینئرنگ ہے، اس سے وابستہ کافی لوگ ہیں، اور سیزنل جو ہے نا جاب اپرچونیٹیز اس سے کریٹ ہوتے ہیں ہزاروں کے حساب سے۔ یہ چھوٹا سا سیزن ہے لیکن بہرحال اس میں کافی لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو یہاں اس حوالے سے گلگت بلتستان میں جو ہماری ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کی، وہ بھی کافی محنت کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، لیکن حالیہ دنوں میں جو ہماری ماؤنٹینز کی رائلٹی، ٹریکنگ فیس اور دوسرے جو فیس ہیں، سینٹرل جو پارک کے فیس ہیں، وہ کافی حد تک بڑھ گئے ہیں۔ تو دیکھیں فیس بڑھانے سے کوئی ٹورسٹ جو ہے وہ یہاں ٹورزم کی پروموشن نہیں ہوتی ہے، تو ہمیں پینی وائز پاؤنڈ فلش نہیں بننا چاہیے۔ ہمیں تو زیادہ ہمیں یہاں پہ ماس ٹورزم بھی نہیں چاہیے، ہمیں ایکو فرینڈلی ایکو ٹورزم چاہیے۔ لیکن اس وقت جو ہمارے پاس جو ٹورسٹ آ رہے ہیں وہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ ماس ٹورزم یہاں پہ ہو تو اس کو ہم کنٹرول کر لیں۔ یہ ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ زیادہ ماس ٹورزم ہو تو وہاں
فیسیں زیادہ لگائی جاتی ہے تاکہ ان ایریوں میں وہ پروٹیکٹ ہو۔ یہاں تو ایسا نہیں ہے، یہاں تو بہت کم لوگ انٹرنیشنل ٹورسٹ آتے ہیں۔ ہمیں انٹرنیشنل جو ٹورسٹ ہے ان کو بڑھانے میں بہت فائدہ ہے۔ اس میں یہ فائدہ ہے کہ دیکھیں آپ کے ملک میں فارن ایکسچینج آ رہا ہے، تو اس میں ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہم انٹرنیشنل ٹورزم کو یہاں پہ کس طرح پاکستان میں فروغ دیں۔ اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ کی سطح پہ جو ہے نا انسینٹیو دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ فیس بڑھائیں، اسٹیک ہولڈر کے ساتھ میٹنگ کریں۔ ہماری جو پاٹو ہے، پاکستان ایسوسیشن آف ٹور آپریٹرز، ٹریڈ باڈی ہے، ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا میٹنگ کریں اور کوئی 1% کے حساب سے، کسی فیصد کے حساب سے اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ میں نے 1982 میں نے گریجویشن کیا، اس کے بعد میں آیا تو اسلام آباد میں میری ملاقات جو ہے نذیر صابر سے ہوئی 1980s میں۔ نذیر صابر صاحب اس وقت وہاں K2 سر کر کے وسیدہ یونیورسٹی ایکسپیڈیشن کے ساتھ K2 سر کر کے واپس وہ آئے تھے اور وہاں اسلام آباد میں تھے، تو ان سے ہماری جو ہے بہت پہلے سے ان سے رفاقت تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ٹورزم کی طرف آ جائیں۔ چونکہ میرا یہ سبجیکٹ نہیں تھا، میرے والد صاحب مجھے یا تو کہتے تھے کہ آپ ڈاکٹر بنیں یا انجینئرنگ کی طرف جائیں یا آرمی میں جائیں، 3 آپشنز تھے۔ لیکن میں نے وہاں سے اپنا ارادہ بدل دیا اور میں نذیر صابر صاحب کے ساتھ پھر میں ایک ادارے میں، ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، ان کے پاس چلا گیا۔ میری استاد تھی شرین والجی، ٹریول والجیز کی جو چیئر پرسن تھی، ان کے پاس میں چلا گیا۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ کام کریں، تو میں نے وہاں سے ان کے ساتھ آغاز کیا۔ تو اللہ ان کو مغفرت کرے، وہ میری استاد تھی شرین والجی۔ تو وہاں سے میرے جو ہے نا یہ ٹورزم کی طرف جو ہے نا میرا انسپریشن وہاں سے ہوا۔ تو جو میرے مینٹر تھے مینٹور جو تھے نذیر صابر صاحب تھے، ان کی وجہ سے جو ہے میں اس میں آیا ہوں۔ اپنا بزنس شروع کیا 1994 سے، تو الحمدللہ آج تک جو ہے نا میں نے باہر کے لوگوں کو جتنے بھی یہاں لائے ہیں سب نے مجھے اپریسیشن لیٹرز بھیجے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں گورنمنٹ کی طرف ناردرن ایریا ٹورزم بورڈ کی طرف سے میں 2001 میں دبئی میں ایک فیئر تھا ٹورزم، وہاں میں نے شرکت کی تھی اور وہاں مجھے پاکستان ایمبیسی کی طرف سے ایوارڈ ملا تھا، بیسٹ وہاں جو میں نے ڈسپلے کیا تھا۔ وہاں پہ میرے پاس یہ ابھی بھی سرٹیفکیٹ لگے ہوئے ہیں میرے ایوارڈ کے۔ اور پھر 2 سال پہلے مجھے یہ ایوارڈ ہے میرا ایڈونچر ٹورزم کا ایوارڈ مجھے گلگت بلتستان ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے دیا۔ پھر ایک اور ایوارڈ مجھے ملا تھا ٹورزم کی طرف سے، یہ ادھر لگے ہوئے ہیں۔ تو میں پاکستان کی جو ہے نا رسپانسبل ٹورزم بہت ضروری ہے۔ سب سے زیادہ جو ٹورسٹ ہے جو آتے ہیں، نیشنل جو ٹورسٹ آتے ہیں، ان کو بھی ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ کی طرف سے بھی بہت سارے اس میں ہم سب مل کے جو ہے نا ان کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ نے رسپانسبل ٹورزم کرنا ہے۔ تو یہاں پہ جو لوگ آ کے کچرا پھینکتے ہیں، اچھا پولوشن جو ٹریش پھینکتے ہیں اس سے پولوشن ہوتا ہے، اور پھر مختلف قسم کے پولوشنز ہوتے ہیں، صرف ٹریش سے نہیں ہوتا ہے، آپ کی کلچرل جو ہے نا وہ پولوشن بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ہر چیز کے لیے نا رسپیکٹ کرنا چاہیے۔ اس جہاں پہ آتے ہیں، جہاں پہ بھی چلے جائیں، آپ اس کلچر کو آپ مینٹین رکھیں، اس کی رسپیکٹ کریں، وہاں کے لوگوں کی رسپیکٹ کریں۔ تو گورنمنٹ سطح پہ بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور سے کسی کو آپ مار کے یا کسی کو، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے، ایجوکیشن کے ذریعے ہی ہم نے یہاں کی رسپانسبل ٹورزم کو جو ہے نا فروغ کرنا ہے۔ اور ٹور آپریٹر جو بھی آتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ایز اے رسپانسبل ٹور آپریٹر اپنا کردار ادا کریں۔ ان کو پتہ کس طرح یہاں کنسٹرکشن رینڈملی ہو رہی ہے، بالخصوص ہمارے ایریا حمزہ میں وہاں سے میرا تعلق ہے، وہاں کس طرح کی جو ہے نا رینڈم کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر کوئی گورنمنٹ کو کنسٹرکشن کوڈ بنانے چاہیے، کوئی رولز بنانے چاہیے کہ بھئی آپ جو ہے نا انوائرمنٹ کے ساتھ جو ہمارے جو یہاں انوائرمنٹ ہے، ایک ایکو فرینڈلی جو ایک انوائرمنٹ ہے، اس کو خراب نہ ہو آپ کی بلڈنگ سے۔
اتنے بڑے بڑے اسٹوری بلڈنگ بنا رہے ہیں اور اس میں کلرز لگا کے پورے اس کو ارد گرد کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو خراب کر رہے ہیں۔ اس کے لیے بہت ہی ضروری اہم ہے کہ جو ہے بلڈنگ کوڈز بنانا چاہیے اور ایک ادارہ ہونا چاہیے جہاں سے جو بھی ہوٹل بنائیں یا جو بھی کوئی کنسٹرکشن کریں وہاں سے پہلے وہاں ان کی اپروول ہو، اس کے بعد پھر بلڈنگ بنائیں۔ تو ہوٹلز والے جو ہے نا، ہوٹل کو بھی چاہیے کہ تھوڑی سی اپنی کنٹریبیوشن دے دیں، بالخصوص وہاں ہمارے کریم آباد میں مشرومز کی طرف جو ہوٹل وہاں پہ ہیں پھیلے ہوئے ہیں، تو وہ تھوڑا سا اپنا ان پٹ دے دیں، کچھ اپنا فیس دے دیں منتھلی، تاکہ وہاں ارد گرد جو ہے جو اسٹریٹس ہے اس کو صفائی کیا جا سکے۔ سارے چیز ہمیں گورنمنٹ کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں خود بھی کچھ کام کرنا چاہیے، ہمیں گورنمنٹ کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھی گورنمنٹ سب کرے، یہ تو نہیں ہوتا ہے۔ پورا باہر ہر ملکوں میں لوگ خود کام کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں اسپین میں کس طرح انہوں نے اپنے پرانے بلڈنگز کو جو ہے وہ کنزرو کیا ہے، پریزرو کیا ہے، ریسٹور کیا ہے۔ اٹلی میں آپ جائیں تو اسی طرح ہمارے جو پرانے جو ہمارے جو وہاں عمارتیں ہیں، گھر ہیں، ان کو ہمیں ریسٹور کرنا چاہیے اور اسی حالت میں جو ہے نا رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ گرا کے آپ اس میں RCC اور کنکریٹ بلڈنگ بنائیں، تو اس سے ہمارا جو ہے ارد گرد کا جو قدرتی ماحول ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ چائنا سے دیکھیں، ہماری نائبرنگ کنٹری ہے، چائنا سے اگر ٹورسٹ آئے ہیں تو وہاں ہمارے جو خنجراب بارڈر ہے اس طرف جو چائنیز سائٹ ہے وہاں پہ آپ کبھی جائیں، ڈیلی وہاں پہ 200 بندے ٹورسٹ آتے ہیں۔ ان کو اگر فیسلیٹیٹ کر کے صرف گلگت بلتستان ہی ویزا دے دیں ان کو، تو یہاں کی جو ہوٹلز ہیں وہ بڑھ جائیں گے، یہاں کی جو ہے نا لوگوں کو، یوتھ کو جو ہے جاب اپرچونیٹیز مل جائیں گے اور روزگار ملے گا۔ تو لیکن یہاں یہ ایک مسئلہ ہے کہ جی چائنیز ٹورسٹ تو ہم ویلکم تو کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم کہتے ہیں جی جب چائنیز ٹورسٹ آتا ہے تو اس کو آپ بلٹ پروف گاڑی دے دیں، تو آپ فلان سیکورٹی دے دیں۔ یہ چیزیں جو ہے نا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے ٹورزم بڑھانا ہے اور خاص بالخصوص چائنیز کراس بارڈر ٹورزم، تو آپ ان کو انسینٹیوز دے دیں، پھر لوگ آئیں گے یہاں پہ۔ یہ نہیں کہ آپ ابھی کہاں سے ٹور آپریٹر بلٹ پروف گاڑیاں لائے، آپ یہ بتائیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا۔ دنیا میں کہیں بھی اس طرح کا ٹورزم نہیں ہے کہ آپ کسی ایسا بلٹ پروف گاڑی میں ان کو پھرائیں اور آپ پیچھے درجنوں جو ہے ایک پولیس والے گنز لے کے ان کے پیچھے پھرے سیکورٹی۔ تو یہ اس طرح کے ٹورزم فروغ نہیں ہوتا ہے۔ آپ ان کو فرینڈلی یا انویزیبل سیکورٹی دے دیں ان کو، ٹھیک ہے، آپ نظر نہیں آئیں، یہ بندوق والے جو پیچھے آ جاتے ہیں بندوقوں کے ساتھ، تو اس سے ہماری ٹورزم جو ہے نا وہ خراب ہوگی۔ اور نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ آپ، میں نے یہ دیکھا ہے اکثر جب بھی میں ہنزا جاتا ہوں ارد گرد، تو لوگ زیادہ تر آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، زیادہ تر یہ سپورٹس کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سپورٹس ایک بہت اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے اپنی ایجوکیشن پہ بھی توجہ دینا ہے۔ تو جب تک آپ کا بیلنس نہیں ہوگا تو ایک طرف جو ہم کلیم کر رہے ہیں ہنزا میں یا گلگت بلتستان میں لٹریسی ریٹ اتنا ہے، تو آپ تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیں گے اور صرف آپ سپورٹس کی طرف توجہ دیں گے، تو ہماری جو لٹریسی ریٹ جو ہم کلیم کر رہے ہیں کہ 80%، 90% جو ہم کلیم کر رہے ہیں وہ گر جائے گا۔ وہ میرے خیال سے گر بھی چکا ہے۔ تو یوتھ کو چاہیے کہ جی ٹھیک ہے، آپ ضرور اپنے سپورٹس میں ہیلدی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے لیں، لیکن یہ نہیں کہ سار بل آپ اسی میں ہی رہیں۔ میں پیغام دیتا ہوں یوتھ کو کہ آپ بے شک اپنے سپورٹس میں ضرور دے دیں، وہاں پہ اپنا حصہ لے لیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے ایجوکیشن پہ توجہ دینی ہے۔